ہاؤسنگ اسکیم ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اتنی خوبصورت جگہ پر اگر محل مل جائے کیا بات ہے. اور کچھ ایسے خوش نصیب ہیں دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے ان کے جنت کے اندر محلات الاٹ کر دیے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے ہیں. چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے. اس طرح محسوس ہوتا ہے جس طرح کوئی بندہ جنت میں آپ سے آگے چل رہا ہے. قدموں کی چاپ سن. فرمایا جبریل جنت میں ہم سے آگے کوئی آ رہا ہے؟ کہا حضور کوئی ایسا شخص پیدا ہی نہیں ہوا جو آپ سے پہلے جنت میں آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا پھر یہ چلنے کی آہٹ سنائی دیتی ہے. کہا آقا یہ آپ کا غلام بلال ہے, چلتا زمین پہ ہے, اس کی آواز عرش بری پہ آتی ہے. چلتا مدینے کی گلیوں میں ہے اور اس کے چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے. جس کی زندگی میں اس کے چلنے کی آواز جنت میں آتی ہو وہ جنتی نہیں, اس کا جنت میں محل نہیں ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے ہیں. اچانک ایک بڑی اعلیٰ خوشبو ہے. فرمایا جبریل بڑی عجیب خوشبو ہے, یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس محل سے خوشبو آ رہی ہے. بڑا عالی شان کوٹھی بگلا, شاندار محل. آپ نے فرمایا یہ شاندار محل کس خوش نصیب کا ہے؟ کہا حضور یہ فرعون کی بیٹی کی ایک نوکرانی کا محل ہے. فرعون کی بیٹی کی خادمہ مشاطہ یا ماشطہ جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی. فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی ہے. اچانک مشاطہ کے ہاتھ سے کنگھی گرتی ہے, اس کی زبان سے بے ضابطہ نکلتا ہے بسم اللہ. کنگھی اٹھا لی. فرعون کی بیٹی یہ منظر دیکھ کر بڑی حیران ہوئی. کہنے لگی کنگھی گری ہے تو آپ نے میرے اب کو یاد کیا ہے, میرے باپ کا نام لیا بسم اللہ. میں اپنے باپ سے کہوں گی کہ تیری تنخواہ میں اضافہ کر دیا جائے, تیری ترقی لگا دی. آج کی کوئی بیوی ہوتی تو کہتی چلو کوئی بات نہیں, کام بنتا ہے تو ٹھیک ہے. مگر جس کو اللہ نے حق کی دولت دی ہو نہ وہ جھوٹ بولتا ہے نہ جھوٹ سنتا ہے, وہ خود پر حق کا بیان کرتا ہے, حق کا اعلان کرتا ہے. مشاطہ نے کہا بیٹی ایسے ہی خوش نہ ہو, میں نے تیرے باپ کو یاد نہیں کیا, تیرے اب کا نام نہیں لیا, بلکہ
ترقی، تنخواہ میں اضافہ، آمدنی میں اضافہ کس کو اچھا نہیں لگتا؟ مگر جہاں بات ایمان کی آ جائے، جہاں بات عقیدے کی آ جائے، دنیا جہان کے فائدے قربان کیے جا سکتے ہیں، نہیں قربان کیا جا سکتا تو عقیدہ نہیں قربان کیا جا سکتا، ایمان نہیں قربان کیا جا سکتا۔ باقی دنیا کی ساری دولتوں کو ٹھکرا دیا ہے، مگر تب جب اللہ حقیقی ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ اس نے کہا اچھا خادمہ ہماری، نوکرانی ہماری، تنخواہ ہماری کھاتی ہے اور نام کسی غیر کا لیتی ہے۔ فرعون کی بیٹی کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے باپ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے۔ شرکت کسی کو گوارا؟ یار ایمان سے بتلاؤ، ماں کے پیٹ سے لے کر میت کے تختے تک جو رزق دیتا ہے، جو دنیا کی ساری نعمتیں، سہولتیں اور آسائشیں دیتا ہے، جب اس حقیقی مالک کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارا جائے تو کوئی رب کو گوارا ہو؟ فرعون کی بیٹی کو شرکت گوارا نہیں اپنے باپ کے ساتھ، تو مالک کو کس طرح کسی مخلوق کی شرکت گوارا ہے؟ کہنے لگی اب تو شکایت ہی لگے گی، میں اپنے باپ کو بتاؤں گی کہ تنخواہ ہماری کھاتی ہے اور نام کسی اور خدا کا لیتی ہے، وہ آپ کو خدا نہیں مانتی۔ کہا کوئی بات نہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب مشرک کو کوئی دلیل نہیں ملتی وہ دھمکیوں پہ اتر آتا ہے، وہ اپنے مد مقابل کی کوئی سچی دلیل بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اپنے پاس نا دلیل ہونے کے باوجود بھی اپنے باطل پر، اپنے جھوٹ پر اڑا رہتا ہے۔ کیا خوب کہا تھا علامہ اقبال نے، آئینے لو سے ڈرنا، طرز کوہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی۔ سچ مل جائے، حق مل جائے تو اس کو ماننا بڑا مشکل ہے، اور اپنی پرانی روٹین، ریت اور روایت کو چھوڑنا بڑا ہی مشکل ہے۔ کہا تو پھر کس کو پکارتی ہے؟ اس نے کہا میں نے اس کا نام لیا ہے جو میرا بھی رازق ہے، تیرا بھی رازق ہے، اور تیرے باپ فرعون کا بھی رازق ہے۔ بیٹی نے اپنے باپ سے بات کہ ابا جان، یہ ہماری تنخواہ کھا کر آپ کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی اور خدا کا نام لیتی ہے۔ فرعون مجھ سے بھی آتا۔ اور ایک بات یاد رکھو، فرعون کسی کا نام نہیں، فرعون ایک خطاب ہے، ایک لقب ہے۔ مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا تھا فرعون کہلاتا تھا۔ ایک فرعون موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا، وہ فرعون موسیٰ تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی فرعون گزرے، اس کے بعد بھی کئی فرعون آئے۔ جو بھی اس سیٹ پہ آتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس لیے تاریخ میں آج بھی فرعونہ مصر کا نام دیا جاتا ہے۔ فرعونہ فرعون کی جمع ہے۔ اب جس کی بات ہو رہی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے
اس خاتون نے اور عدالت میں حاضر کیا گیا۔ اس بوڑھی خاتون سے پوچھا کہ میری بیٹی نے جو شکایت کی ہے وہ درست ہے؟ اب وہ ڈگمگائی نہیں، گھبرائی نہیں، اللہ نے ایمان کی سلامتی عطا کی اور کہتی ہے بالکل صحیح کہا، میں نے رب کا نام دیا ہے جو میرا بھی رب ہے، تیرا بھی رب ہے، زمین و آسمان کا ہے۔ کہنے لگا تجھے پتا نہیں ہے اعلیٰ ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں؟ کہا میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتی۔ کہا اگر تم مجھے رب نہیں مانتی تو پھر تیار ہو جاؤ، تیرے تمام بچوں کو ہم تپتی ہوئی دیر میں پھینک دیں گے۔ دھمکی، پاورفل، اسٹرانگ، طاقتور، اپنی طاقت کے روپ میں مظلوم کو دھمکی دے رہا ہوں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، کہا اس کے بیٹوں کو لاؤ، دیگ گرم کرو، گائے کی شکل کی ایک دیگ بنائی گئی جس میں مجرموں کو جلایا جاتا تھا۔ دیگ گرم ہو گئی، اللہ اکبر کبیرہ، فرعون نے حکم دیا کہ اگر یہ اپنا عقیدہ نہیں چھوڑتی، اپنا ایمان نہیں چھوڑتی تو ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو اس کے آنکھوں کے سامنے دیگ میں پھینک دیا جائے۔ آخری مرتبہ پوچھا، کہا اپنا عقیدہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ اور کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ تجھ سے جو ہو سکتا کر لے، میں اپنا عقیدہ ایمان قربان نہیں کر سکتی۔ دیکھ گرم، ایک بچے کو اٹھایا، دیگ میں پھینکا اور اس بچے کی دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی۔ ذرا سوچو تو صحیح، آنکھیں بند کر کے غور کرو، آپ بھی اولاد والے ہو اور ماں کی مامتا تو بالکل لاجواب اور بے مثال ہو، باپ سے بھی برداشت نہیں ہوتا، لیکن ایک ماں اپنے بچے کو اپنے سامنے جلتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ اللہ نے صبر کیا، کہا اب بھی باز آ جاؤ، کہتی ہے نہیں، دوسرے بیٹے کو اٹھایا جاتا ہے، دیگ میں پھینک دیا جاتا ہے، اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہے، ایک بیٹا گود میں اٹھایا، سارے بچے ایک ایک کر کے پھینک دیے۔ فرعون کے سپاہیوں نے اس بچے کو بھی اپنے ہاتھوں میں لیا، عورت کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، سب سے چھوٹا بیٹا، دودھ پیتا بچہ، ان ظالموں کو ذرا ترس نہیں آ رہا، ماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرعون کہنے لگا رک جاؤ، شاید مان گئی،
زبان سے بات آتی ہے؟ کہا نہیں. کہا تیری آنکھوں میں آنسو بتلا رہے ہیں کہ تم ڈر گئی ہو. کہا یہ تیری بھول ہے. میں ڈری نہیں، بس میری ایک آخری آرزو یہ ہے کہ اس بچے کو بھی دیگ میں پھینک دو، مجھے بھی اٹھا کر دیگ میں پھینک دو، لیکن ہمارے مرنے کے بعد، راکھ ہو جانے کے بعد، ماں بیٹوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ پہ دفن کرنا، تاکہ قیامت کے دن اٹھے تو ہم اکٹھے اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ سکیں کہ اللہ تیری توحید کی خاطر ہم نے ماں بیٹوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. کتنا حوصلہ ہے اس عورت کا، کتنی عظیم عورت ہے. حالانکہ عموماً عورت بزدل ہوتی ہے، ڈرپوک ہوتی ہے، لیکن جب اللہ ایمان عطا کر دے تو پھر عورت سے زیادہ مضبوط کوئی مرد بھی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. دودھ پیتے بچے کو اٹھایا، اس کے سامنے اس کو بھی لیگ میں پھینک دیا گیا. اب ماں کی ہسٹریاں بن گئی، کلیجے کو ہاتھ کر دیا، اور اس وقت اللہ نے اپنی اس نیک بندی کو اطمینان دلانے کے لیے اس دودھ پیتے بچے کو زبان عطا کر دی. وہ بول اٹھا، ماں ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں. جس مشن پر تو نے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے، اپنی جان بھی قربان کر دو، جنت الفردوس میں رب نے تیرا وہاں کیا. دلاسے کا انتظام اللہ نے کیا. دودھ پیتے بچے بولتے، روٹین میں، معمول میں دودھ پیتے بچے نہیں بول سکتے، لیکن جب وہ بلانے پہ آئے تو وہ بلانے پہ قادر. میرے نبی نے یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا، دنیا میں 4 دودھ پیتے بچے اپنے گہوارے میں، اپنے پگھوڑے میں دودھ. ایک تو یہ بچہ، اور ایک وہ بچہ جب زلیخا یوسف علیہ السلام کو لے کر 7 کوٹڑیوں کے دروازے بند کرتی گئی تو کہا ہے تالا. 7ویں کوٹڑی کو تالا لگا کے کہا ہے تالا. نبی یوسف اپنی نگاہیں جھکائے. دوسری طرف ایک حسینہ خوبصورت ترین عورت اپنے پورے فل میک اپ کے ساتھ اور کہہ رہی ہے ہائی تعالی یوسف ذرا میرے بل کر. تو یوسف اللہ کا نبی، ہونے والا نبی ہے، ابھی تک یوسف نبی نہیں، پر اللہ نے اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھنا ہے. اور نبی بچپن سے لے کر وفات تک اللہ کی نگرانی میں ہوگا. تو یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال معاذ اللہ، برائی کی دعوت. لیکن یوسف علیہ السلام نے اس وقت جواب یہ دیا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں یہ برائی کرنے کے لیے تیار ہوں. کاش آج نوجوان کو یوسف علیہ السلام کا یہ کلمہ یاد ہے اور کہیں پر بھی برائی نہ ہو. لیکن یہ تب ہوگا جب دینی تربیت ہوگی.
جو مادر پدر آزاد ینگ جنریشن ہے، ان کو نہ یوسف کا واقعہ آتا ہے، نہ یوسف علیہ السلام کا کردار نمانا آتا ہے۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے پلٹ کر دوڑ لگائی، ساتوں قفل ٹوٹتے گئے، تالے ٹوٹتے گئے، دروازے، اور جس کا رب پر یقین محکم ہوتا ہے راستے مل جاتے ہیں، اللہ اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ آج بھی رب وہی ہے۔ اگر ہمارا یقین پختہ ہو، جو ہمیں ناممکن نظر آتا ہے، اللہ کے ہاں وہ مشکل ناممکن نہیں ہے۔ لہذا جہاں عقیدہ اور ایمان بچانے کی ضرورت ہو، وہاں پر اللہ پر توکل کرتے ہوئے دوڑ لگا دے، اللہ تمہارے لیے راستے آسان کر دے۔ جب آخری کوٹڑی کراس کی تو سامنے عزیز مصر تھا۔ عزیز مصر دیکھتا ہے اور یہ سین دیکھ کر بڑا حیران رہ جاتا ہے۔ یوسف آگے آگے، زلیخا اور زبردستی کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ اب عورت نے اپنا پینترا بدلا، اندر کیا کہہ رہی تھی؟ ہے طلاق۔ اور جب اپنے خامد کو دیکھا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہنے لگی، اوہ میں کی کرا، میرے نے پیچھے پہ گیا سو، میری عزت خراب کرنے لگا۔ آپ سچی ہو گئی؟ بھگوڑے میں ایک بچہ، اللہ نے اس کو زبان عطا کر دی، وہ پکار اٹھا۔ عزیز مصر، اس مقدمے کا فیصلہ کرنے سے پہلے تحقیق ضروری ہے، تصدیق ضروری ہے۔ ایسے نہیں فتویٰ لگا دیتے، فیصلے ایسے نہیں ہو جاتے۔ جھوٹے آدمی کے آنسو کام نہیں آئیں گے۔ فیصلہ کرنے والا پہلے تصدیق کرے گا، اور جب بھی معاملے کی تصدیق کی جائے گی، معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ جب بھی تحقیق اور تصدیق کی جائے، ویریفیکیشن کی جائے، تو بات کی سمجھ آتی ہے۔ سچا بندہ جھوٹا نکلتا ہے اور جھوٹا سچا نکلتا ہے۔ بظاہر زلیخا کے بیان سے یہ بات ثابت ہو رہی تھی کہ زلیخا سچی ہے اور نعوذ باللہ یوسف جھوٹے۔ لیکن کیا یہ حقیقت؟ رونے والوں پہ یقین نہیں کرتے، واغلہ کرنے والے، شور مچانے والے جتنا مرضی شور مچائے، عدالت کا یہ فریضہ ہے کہ وہ حقائق معلوم کرے، ایویڈنس دیکھے، ثبوت معلوم کرے، اور جب ثبوت مل جائے تو پھر کوئی فیصلہ کرے۔ بچے کو اللہ نے زبان عطا کی، بچہ بولا، کہنے لگا دیکھا جائے، اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا، زلیخا سچی، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف سچا ہے، زلیخا جھوٹی۔ دیکھا گیا تو واقعہ اسی طرح تھا۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا، خامد کو سارا پتہ چل گیا، لیکن بعض اوقات لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے
نیک لوگوں پر بھی جبر کرنے سے باز نہیں۔ اب عورت نے یہ کہہ دیا کہ اس کو فوراً قید کر دیا جائے، اس نے بھی کہا ہوگا ابھی تو جمے تھوڑے حکم کی تابع داری کرنے واسطے، جو آپ کا حکم۔ اب بات کو دبانے کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ حضرات دوسرا بچہ یہ گود میں بولا، تیسرا بچہ جریج ولی اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا، بڑا پرہیزگار تھا، دن رات عبادت میں گزارا۔ جنگل میں اس نے اپنی کٹیا بنائی ہوئی تو عبادت کر رہا تھا۔ ماں کا دل بھر آیا، مدت ہو گئی کہ بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھا، اداس ہو کر جنگل میں گئی، بیٹے کی کٹیا میں بیٹا نماز پڑھا۔ ماں نے آواز دی، جریج نماز میں ہے۔ کہا اللہ، ایک طرف ماں دوسری طرف نماز ہے، نماز جاری رکھی۔ ماں واپس پلٹ گئی اور جاتے جاتے ماں کی زبان سے بد دعا کی۔ ماں کی بد دعا ساتوں عرش کراس کر کے اچھے معلّہ تک رب کریم تک پہنچ جاتی ہے۔ یہاں تو ماں کے سر سے جوتے مارنے والے بھی موجود ہیں، ماں کو دھکے دینے والے بھی موجود ہیں، ماں کو ننگی اور گندی گالیاں دینے والے بھی موجود ہیں۔ ماں کا مقام تو میرے نبی نے کہا تھا الجنت تحت اقدام الامہات، ساری دنیا جنت حاصل کرنا چاہتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، حج کرتی ہے، زکات دیتی ہے، لیکن میں نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ ماں کی فرما برداری اختیار کرو، پھر جنت ملے گی۔ اور باپ کو جنت کا دروازہ قرار دیا گیا ہے، اس دروازے کو توڑ کر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ ماں باپ کا ادب کیا کرو نوجوانوں، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے تمہارے پاس۔ پتہ تب چلتا ہے جب دعاؤں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جس کا باپ دنیا سے چلا گیا اس سے پوچھو، جس کی ماں دنیا سے رخصت ہوگی اس سے پوچھو۔ اللہ اکبر، ماں کی زبان سے کیا نکلا؟ کہا رو میں تم مانا ماں تیرو ملن آئی تو ملنا دوبارہ نہیں کیتا، انی دیر تک تیرو موت نہ آئے جتنی دیر تک کسی بدکار عورت کا منہ نہ ملے۔ ماں چلی گئی۔ رب کے ولیوں کا بھی امتحان ہوتا ہے، اور ماں کی بد دعا لگ جائے تو ولی بھی بچ نہیں سکتا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جریج ولی عبادت میں مصروف۔ ایک اور عورت آئی، جریج کو آوازیں دے رہی ہے، جریج رات کا وقت، تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، برائی کی دعوت دے رہی ہے، لیکن جریج نے ماں کی آواز پہ بھی نماز نہیں توڑی، اس غیر محرم عورت کی آواز پہ بھی نماز نہیں توڑی۔ وہ عورت مایوس ہو کر واپس لوٹی اور راستے میں کسی چرواہے کے ساتھ اس نے برائی کی، اور پھر امید لگ گئی، پھر بچہ پیدا ہو گیا۔
لوگوں نے پوچھا بتلاؤ یہ بچہ کس کا؟ عورت کا انتقام بڑا بڑا ہوتا ہے. اب اس ولی کے بارے میں انتقام اس کے ذہن میں ہے. کہتی ہے وہ جڑا اتوں میاں تسبیح وچوں میاں کسبی جڑا دن رات سجدے تے ٹھا سجدہ کرتا ہے اے کارنامہ ہوتا ہے. ایمان سے بتلاؤ کیا حقیقت میں ایسا ہے؟ الزام لگ گیا ولی پہ، بہتان لگ گیا. لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تو، اور اس عوام کا بھی حال یہ ہے کہ جب اشتعال میں آ جائے بس ان کے سامنے کوئی نبی ہو یا ولی ہو معاف. عوام سے بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لوگوں نے، کسی نے کلاڑا پکڑا، کسی نے کسی اور کدال پکڑی، دوڑ پڑے، ڈانگے مار مار کے ولی کو لو لہان کر دیا اور اس کی کٹیا گرا دی. وہ ترلے منتے معافیاں، وہ بھائی دسو تو صحیح ہویا کی ہے، وہ غلط دس، پر کون سنے اور کون پوچھے اور کون بتائے. اخیر اس عورت کو سامنے پیش کیا گیا. کہا ہم سے پوچھتا ہے کہ جرم کیا ہے؟ یہ بچہ تیرا ہے. ولی نے کہا نہیں میرا نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ الزام بلیم ہے، بہتان. انہوں نے کہا اور تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کے ولی نے، یہ ہے اللہ کے سچے ولی جن کو ہم مانتے ہیں. ایسے ہی ہمارے ماتھے پہ یہ کالک لگا لی ہے وہابی ولیوں کو نہیں مانتے. بھائی مانتے ہیں. جو اللہ کا ولی ہو وہ ہمیشہ عبادت میں مصروف رہتا ہے. جو اللہ کا ولی ہو وہ کبھی غیر محرم کے ساتھ رشتہ ازدواج قائم نہیں کر سکتا. جو اللہ کا ولی ہو وہ برائی نہیں کرتا. اور یہاں جو 2 نمبر ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ان کا تو پھر کوئی حادی ساتھ نہیں. اللہ کے سچے ولیوں کو ہم نہیں مانتے. آؤ بتلاؤ تمہیں اللہ کا سچا ولی کون ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، بے شک اللہ کے ولی نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ان کو غم ہوگا. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے ولیوں کی شرط یہ ہے، نشانی یہ ہے، الذین آمنوا، سب سے پہلے ان کا ایمان مکمل ہو، وکانوا یتقون، اور رب سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں. جنہیں ڈبے پیر نے کتنا کو رب کو ڈرتا ہے. جب پتہ چل جاتا ہے، اوپن ہو جاتا ہے، تو پھر کہتے ہیں جھوٹا سی. پہلے ہی مان لینا سی نا، پہلے دیکھ لینا تھا. جب گھر کا کچھ نہ رہا، نہ عزت رہی نہ دولت رہی. یہ ایمان کے بھی ڈاکو ہیں، دولت کے بھی ڈاکو ہیں. بچو ان سے. سچے ولیوں کو ماننا ایمان کا حصہ ہے. یہ اللہ کا سچا ولی ہے. کیوں؟ میرے نبی کی زبان سے نکلا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے. جریج ولی نے اس بچے کی ناف پہ ہاتھ رکھا، کہا بچے بول کے بتاؤ تیرا باپ کون ہے؟ اس بچے کو اللہ نے زبان عطا کی. یہ جریج ولی کی زندہ کرامت ہے کہ بچہ بول پڑا، کہنے لگا میں اس ولی کا بچہ نہیں ہوں، میرا باپ تو فلاں چرواہ ہے. باپ کی، ماں کی بد دعا لگ گئی، پھنڈی بھی پہ گئی، کٹیا بھی برباد ہو گئی. اب سارے لوگ ہوئے ہوئے تو کام خراب ہی ہو گئے. پھٹے منہ وہ سکل کا جڑی بات اچھا ہے. پہلا عقل کرنی چاہیے، جذبات انسان کو ہے.
کہنے لگے ہم آپ کو نا سونے چاندی کا یہ بنا دیتے ہیں. کہا رحم دو تھوڑی مہربانی، جاؤ تو جو کرنا جی کر لیں، میں اپنی گڑی اگر بناتا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات وہ بچے جنہوں نے بول کر گواہی دی، وہ چوتھا بچہ مریم صدیقہ. کنواری مریم کو اللہ نے بیٹا عطا کیا. بیٹے کو اٹھایا، کہا چل کر. یا اللہ اس سے بڑی امتحان کی گھڑی، اب لوگ پوچھیں گے میں جواب کیا دوں گی. کہا فکر نہ کر، تو بولنا نہیں، چپ. جب کوئی بھی سوال کرے تو نے بیٹے کی طرف اشارہ کر دینا. اشارہ کرنا تیرا کام ہے. تیری طہارت اور صفائی کی گواہی دلوانا عرش والے کا کام. بیٹے کو اٹھایا، آگے بستی. جو راستے میں دیکھتا ہے دیکھ کر حیران ہوتا ہے. کہتے او دیکھو او دیکھو. برے لوگ نیکوں کی بے عزتی کرنے کے لیے پیش ہوتے ہیں اور دوڑ پڑتے ہیں پیچھے. مجمع لگ گیا گھر میں. پوچھا مریم نہ تو ایسی تھی، ہم تو تجھے بڑا نیک سمجھتے تھے. بیت المقدس میں یحییٰ علیہ السلام نے تیری پرورش کی، زکریا علیہ السلام نے تیری نگرانی کی، تربیت اور پرداشت کی. یہ کیا ہوا؟ نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی. اور یہ کاروائی، یہ کارنامہ کیسا؟ اب حضرت مریم صدیقہ پنگھوڑے میں پڑے ہوئے عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا. کہنے لگے عجیب بات ہے، اپنی برائی پر پردہ ڈالنے کے لیے بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہے. منہ بول کی ہویا کیویں ہویا. زبان پر پابندی اللہ نے لگی، زبان سے نہیں بولی، اشارہ بیٹے کی طرف کیا. عیسیٰ پنگھوڑے میں بول اٹھے، کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا. بعد میں لوگوں کو جو مغالطہ ہوا وہ کیا تھا؟ اللہ کا بیٹا. عیسائیوں نے کیا بنا دیا؟ ارے پنگھوڑے میں عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، جب میں بڑا ہوں گا اللہ مجھے نبی بنائے گا اور مجھے کتاب تورات دیا تھا. انجیل، کتاب کون سی؟ انجیل عطا کرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھوڑے میں بول اٹھے. یہ 4 بچے ہیں جو بچپن میں بول اٹھے. تو میرے پیغمبر علیہ السلام نے یہ واقعہ بیان کیا کہ اس عورت کا محل جس نے اللہ کی توحید کی خاطر اپنی جان بھی قربان کی، اپنے جگر گوشوں کی جان بھی قربان کی، اللہ نے جنت میں ان کا محل بنا دیا ہے. وقت چونکہ ہو چکا ہے تو یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں. اللہ کرے اللہ ہمارے اندر بھی ایسی ایمان کی پختگی پیدا فرما دے کہ اگر کوئی امتحان آ جائے تو ہم جان نہ بچائیں بلکہ ایمان بچائیں. جان نہ بچائیں، ایمان بچا لیں. اللہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.